اگر کوئی امام صاحب سنی لڑکی کا نکاح دیوبندی لڑکے کے ساتھ پڑھائے اور اعتراض کرنے پر کہے کہ اگر میں نہیں پڑھاتا تو دوسرا پڑھا دیتا، واہ بھائی، تو دوسرا کوئی قبضہ کر لیتا، تو ایسے امام صاحب کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ فتاوی مفتی اعظم میں ہے کہ وہابیوں کا نکاح پڑھانے والے اور ایسا نکاح میں جان بوجھ کر شرکت کرنے والے زنا کے دلال ہیں، ایسے شخص کو امام شرعن بنانا کیسا، اس کے پیچھے نماز پڑھنی کیسی ہے؟ سب سے پہلی بات کہ وہابی لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کا نکاح کسی سے نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں تک شدت میں فرمایا فتح رضیوں میں کہ وہابی کا نکاح کتے سے بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی وہابی کسی کتے کو بولے نا میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں تو حالت کہتے اس سے بھی نہیں ہوگا تیرا، سمجھے؟ کہ ایسی بدترین مخلوق ہے کہ اس کا نکاح بھی نہیں ہوتا۔ اب امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نہیں پڑھاتا تو دوسرا پڑھا لیتا، یہ تو ایسا ہی ہوا کہ میں نے شراب پی لی، میں نہیں پیتا تو دوسرا پی لیتا، میں نے سور کھا لیا بھائی، گوشت بک رہا تھا، میں نہ خریدتا تو دوسرا خرید لیتا۔ تو جب آپ کو معلوم ہے جناب عالی کہ وہ گناہ ہے تو آپ گناہ کے لیے کائی کو آگے بڑھ گئے؟ وہی اوقات 500 روپے کی، گھوم پھر کے بعد وہی آ جاتی ہے کہ 500 نہیں چھوٹ رہے تھے، ایمان کا سودا 500 روپے میں کیا آپ نے۔ اور شریعت کا مسئلہ اتنا سخت ہے، صرف یہ مفتی اعظم کی بات نہیں ہے، سوال میں انہوں نے مفتی اعظم لکھ دیا، میں تو مفتی اعظم اور اعلیٰ کا ایسے موقع پہ ذکر بھی نہیں کرتا کیونکہ پھر ان لوگوں کو اعلیٰ سے چڑ ہو گیا، انہوں نے اعلیٰ کو اپنا دشمن سمجھ لیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دھندے اور چندے کے درمیان میں اعلیٰ حضرت آ جاتے ہیں۔ فتاوی عالمگیری تو مانتے ہو، در مختار تو مانتے ہو، رد المختار تو مانتے ہو، یہ وہ کتابیں جب اعلیٰ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اعلیٰ کے ابا اور دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت یہ کتابیں لکھی گئی۔ فتح عالمگیری میں ہے کہ اگر کسی بد دین کا نکاح کسی بد دین سے بھی کر دیا جائے تو جائز رہی، وہ محض زنا ہے، اولاد جو ہوں گی وہ حرامی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب نکاح ہی نہیں ہوتا اور اس کو نکاح کا نام دے کے کوئی صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں، نکاح پڑھا رہے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ زنا ہوتا ہے، تو زنا کے دلال ہے۔ اور آئیے شعیب الایمان امام بہقی کی حدیث کی کتاب ہے، اور یہی حدیث امام ابن بزار نے اپنی مسند میں نقل کی۔ میں حدیث سنا رہا ہوں، اب یہ مولانا اور اعلیٰ حضرت کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول کی حدیث آقا فرماتے جس نے اپنی بیٹی، جس نے اپنی بہن کو کسی بددین بد مذہب کے نکاح میں دیا، اس نے اپنی بہن اور اپنی بیٹی پر کتے کو چڑھا دیا۔ اور پھر آقا نے قرآن کی آیت میں تلاوت کی جو قرآن میں موجود ہے، اللہ فرماتا ہے تو آقا نے تلاوت کی حدیث بیان کی، کہا جس نے اپنا بیٹی یا اپنی بہن کو کسی بد عقیدے کے نکاح میں دیا، اس نے اس کے اوپر کتے کو چڑھا دیا۔ واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ حق کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ یہ آیت پڑھی آقا نے صحابہ سے کہا لوگوں اللہ کسی کے بارے میں حق کہنے میں لحاظ نہیں کرتا، اور یاد رکھو اللہ کا رسول بھی حق بتانے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ تو یہ حدیث ہے، اگر تم اسلام مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے تو پھر جاؤ، پھر ہماری بلا۔ کوئی مولانا تم کو جہنم میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ جنت رسول اور اللہ کی ہے، تو جنت ملے گی تب جب اللہ رسول کے قانون کو مانو۔ اب اگر 500 روپے کے نذرانے والے ملا جی نے یہ پڑھا نہیں ہے تو اس کا قصور ہے، بیچارہ نکاح میں 500 روپے نہیں چھوٹ رہے تو کہاں سے بخاری مسلم اب مستد بزار نام کی کتاب دیکھے حدیث کی، اب بہقی کی جو شکل بھی نہیں دیکھی ہوں گی اس مولوی نے کہ بہقی ہے کیا، شعیب الایمان بولتے کس چیز کو ہے۔ 12 13 جلدوں میں کتابیں آتی ہے، 10 ہزار روپے کی کتابیں ہیں، بیروت اور لبنان میں چھپی عربی میں، وہاں سے بلانا پڑتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ معلوم ہی نہیں، پڑھے ہی نہیں، ملا جی نے پڑھے ہی نہیں، گھاس چھیلے ہیں مدرسوں میں، اور اب جو ہے عوام کو الو بنا رہے 500 روپے اور 600 روپے نذرانے کے چکر میں۔ اور بیچاری قوم تو سوچ رہی ہے مولانا ہے، ڈگری ہے، ارے بھائی ڈگری سے سب کچھ نہیں ہو جاتا، علم سے ہوتا ہے سب کچھ۔ عربی بولنے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا۔ ابو جہل سے اچھی عربی نہیں ہے مولوی جی کی آپ کی، ابو جہل اس سے اچھی عربی بولتا ہے۔ تو ایسا امام کا حکم کیا معلوم شریعت میں؟ اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی بد عقیدہ لڑکی کا یا لڑکے کا نکاح پڑھایا، نکاح تو وہ ہوا نہیں، ملا جی کا اپنا نکاح ٹوٹ گیا، ان کی بیوی ان کے نکاح سے نکل گئی۔ اب جب اپنی بیوی کے پاس جائیں گے نا سلام کر کے، اور جو بھی لے کر آئیں گے وہ حرامی ہوگا۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ کتابیں بول رہی ہیں، اگر جب دیکھنا چاہو دیکھ لو، بلا لو، میں لے آؤں گا کتابیں۔ فتاوی عالمگیری میں موجود ہے، در مختار میں، ساری ہمارے فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے کہ بددین سے نکاح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔